بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. چینل ون کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان گلنار فاطمہ اور آپ تمام ناظرین کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں اپنی اس نئی پیشکش میں جس کا نام ہے بنیاد عزا. ناظرین، علامہ اقبال نے عزاداری کے لحاظ سے کیا خوب فرمایا ہے کہ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر سبت پیغمبر کا غم نہیں کرتے. ہمت ہو تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. نہ اشک بہاؤ کہ نہیں زیب یہ تم کو، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. بے شک علامہ اقبال نے چند ہی اشعار میں بہت بہترین طریقے سے ہمیں بتایا کہ عزاداری کی بنیاد کیا ہے، یعنی گریہ کرنا، رونا، ماتم کرنا اور غم منانا. لیکن اگر ہم اپنے اس عزاداری کے فعل اس عبادت کو غور کریں تو کیا یہ جو سیاہ رنگ ہم اختیار کرتے ہیں، جو سیاہ لباس پہنتے ہیں، جو گریہ زاری کرتے ہیں، غم مناتے ہیں یا عزاداری جو بجا لاتے ہیں، کیا یہ ہمیں ایک یہ ایموشنل آؤٹ برسٹ ہے جو واقعہ کربلا کے بعد کسی مومن نے شروع کیا اور یہ ایک ٹرینڈ بن گیا اور پھر کلچر بن کے ہمارے بیچ میں یہ رائج ہوا، یا اس کی کوئی حقیقت ہے یا سنت رسول میں یا قرآن مجید میں اس طریقے سے عزاداری نبھانے کا سلیقہ ہمیں سکھایا گیا ہے؟ آئیے ان سارے سوالات کا جواب ہم حاصل کرتے ہیں ہمارے آج کے مہمان عالی جناب مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب سے. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا، آپ سے ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ بنیاد عزا کیا ہے، اور آپ نے شیعت کے لحاظ سے بہت سارے مسکنسیپشنز کلیئر کرے اور ہمیں شیعت کیا ہوتی ہے اور یہ کتنا بڑا ایک رتبہ ہے اس کے بارے میں بتایا تھا. آج ہم جب بات کر رہے ہیں بنیاد عزا میں تو آج ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو عزاداری کے ہمارے ٹینٹس ہیں، یعنی ہم جو سیاہ رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں یا گریہ زاری کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو یہ سیاہ رنگ ہم نے چن لیا ہے عزاداری مظلوم کربلا بجا لانے کے لیے، تو کیا یہ سیاہ رنگ کی جو چوائس ہے یہ واقعہ کربلا کے بعد ہمیں کسی نے درس دیا کہ اس طریقے سے کالا رنگ پہنو اور اپنی سولیڈارٹی ایکسپریس کرو شہید کربلا کے ساتھ، یا یہ پہلے سے ہی ایک کلچر موجود تھا اور دیگر انبیاء بھی اس چیز کو پریکٹس کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، عزاداری ہو یا دوسرے جتنے بھی مناسک یا مراسمات ہم مکتب اہل بیت میں پائی جاتی ہے، اس کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دلیل تاریخ میں ضرور ملتی ہے. یعنی کوئی چیز نوآوری نہیں ہے، کوئی انوویشن نہیں ہے کہ ہم کو یہ ایسا لگتا ہے کہ اس طریقے سے کرنا چاہیے لہٰذا ہم نے اس طریقے سے کرنا شروع کر دیا. بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شیعہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جیسا اس نے اپنے رہنما و رہبر و ائمہ طاہرین کو دیکھا ہے ویسا ہی کرے گا تو شیعہ ہے. جی. اگر اپنی طرف سے کر رہا ہے تو چاہنے والا تو ہو سکتا ہے لیکن شیعہ کہلایا نہیں جائے گا. اگر ہم تاریخ میں جائیں تو تاریخ میں خود بحر الانوار میں ملتا ہے، اور آغا مکارم شیرازی اور دیگر بزرگان نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد بنو ہاشم کی جو خواتین تھیں اور جو لوگ تھے انہوں نے 7 دنوں تک لباس مشکی پہنا، یعنی سیاہ لباس پہنا. اور ایک روایت خود جابر بن عبداللہ سے ہے کہ جب جناب جابر امام حسین کی قبر پہ پہنچے زیارت کے لیے، چونکہ پہلے زائر تھے، تو اس وقت بھی راوی لکھتا ہے کہ بنی ہاشم کی عورتوں نے جو ہے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور اس سے ذریعے سے انہوں نے اپنی عزاداری کو ظاہر کیا تھا. تو ہسٹوریکلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاہ لباس جو ہے وہ ایک غم کی علامت ہے، غم کی نشانی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ یہ لوگ عزادار ہیں، یعنی ان کے گھر میں کوئی مصیبت آئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے سیاہ لباس پہنا ہوا. تو یہ سیرت اہل بیت میں رہی ہے سیاہ لباس پہننا. اب ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ سیاہ لباس پہننا بھی سیرت ہے اور سیاہ لباس اتار دینا بھی سیرت ہے، کیونکہ بعض ہمارے یہاں کے جوان ایسے ہیں جو سالہ سال سیاہ لباس پہنے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کل یوم عاشوراء و کل اور دن کربلا. تو یہ کوئی معصوم کا قول نہیں ہے، یہ ایک کسی بزرگ کا قول ہے لیکن قول معصوم نہیں ہے، پہلی بات. اور جہاں ایک طرف ہم سیرت میں یہ دیکھتے ہیں کہ سیاہ لباس پہننے کی بہت تاکید کی گئی ہے تاکہ عزادار کا لباس ہے سیاہ پہننا چاہیے، تو وہاں امام سجاد سے روایت یہ ملتی ہے کہ 9 ربیع الاول جو ہے یوم نزع السواد
انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے کہ جس دن سیاہ لباس کو اتار دینا چاہیے. جی. تو جہاں ایک طرف پہننے کا ذکر ہے تو وہاں اتارنے کا بھی ذکر ہے. جی. اب یہ بعض جو سارا سال پہنے رہتے ہیں ان کو بھی اپنے لیے ایک دلیل لانا پڑے گا کہ وہ سارا سال سیاہ لباس کیوں پہنے رہتے ہیں. کیونکہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ سیاہ لباس پہننا حالت نماز میں مکروہ ہے، اور عزاداری میں نہ فقط یہ کہ کراہت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں رجحان بھی ہو، کیونکہ یہ علامت عزاداری ہے اور شعائر امام حسین میں سے ہے. تو اس میں کراہت کے تو ختم ہو ہی جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس عنوان سے کہ پسندیدہ بھی ممکن ہے کہ اہل بیت کی نگاہ میں ہو جائے. جی. لیکن اکثر آگاہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سیاہ لباس تو پہننا پسند کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم محب اہل بیت ہیں، اور یا شہدائے کربلا کے لیے ہمارے دل میں تکلیف ہے. پر ہم نے کچھ ریسنٹ ایئرز میں دیکھا ہے کہ لوگ خاص طور سے سرچ آؤٹ کرتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں جتنی اچھی ڈیزائنز ہو، جتنا اچھا وہ لیٹسٹ کلیکشن ہو، کہ ہم مارکیٹ میں اس وقت جائیں کہ جب بلیک اینڈ وائٹ میں حد سے زیادہ اچھی چیزیں ہمیں مل سکے وہی اسی ریٹ میں. تو اس طریقے سے جب ہم عزاداری میں اگر صرف ہم رنگ کو تو رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سیاہ لباس کو اختیار کریں اور اپنا غم ظاہر کریں، اپنا سولیڈیرٹی ایکسپریس کریں، لیکن وہیں پہ ہم اپنی چوائس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا پہن کر نظر آئیں، عزادار بن کے نظر آئیں. تو پھر کیا یہ آپ کو نہیں لگتا کہ کانٹریڈکٹری ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو آپ غم اپنا ظاہر کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ اپنی چوائس کو بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا پہن کے نکلنا چاہ رہے ہیں؟ بہت ہی صحیح اور بہت ہی سینسٹیو موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اور تقریباً ہر سال ماہ محرم میں یہ ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ جس طریقے سے لوگ جو ہے ایام عید میں لباس تیار کروانے اور سلوانے کے لیے ٹیلر کے پاس بھاگتے ہیں، اسی طریقے سے ماہ محرم کا بھی اہتمام اسی انداز سے ہوتا ہے. خاص طور پہ یہ چیزیں خواتین میں زیادہ دیکھی گئی ہیں کہ مجھے اگر مہینے میں مثلا 50 مجلسیں اٹینڈ کرنا ہے تو میرا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرا لباس ریپیٹ نہ ہو. دیکھیے ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ سیاہ لباس جو ہے وہ ہمارے غم کی نشانی ہے کہ ہم غمگین ہیں، ہم عزادار ہیں، لہٰذا ہم نے اس سیاہ لباس کو اپنے تن پہ کیا ہوا ہے. لیکن اگر ہم اس چیز کو ایک سیکنڈری بات مانیں کہ سیاہ لباس یا ہماری عزاداری، کیونکہ عزاداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم صاحب عزا جو ہے اس کے ظاہر سے بھی عزا دکھنی چاہیے، یعنی غم دکھنا بالکل دکھنا چاہیے. یہاں تک کہ روزہ عاشور کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بزرگان لکھتے ہیں کہ آستینیں الٹی ہوئی ہونی چاہیے، گریبان چاک ہونا چاہیے. لیکن مردوں کے لیے، جی مردوں کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ خواتین کے لیے نہیں ہے. لیکن مس انٹرپریٹ کر لیتے ہیں جی، یعنی یہاں پر اس کا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ صاحب عزا لگنا چاہیے. اب خاتون ہیں چونکہ گھر میں ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر ضرورت نہیں ہے اور صرف اس بنا پہ کہ لوگ دیکھیں گے اور مجھے ہر مجلس میں نیا لباس پہن جانا ہے، تو شاید ایک تو اسراف کے دائرے میں آئے گا کہ ضرورت سے زیادہ آپ نے سلوا لیا ہے. ایک یہ کہ آپ پورا جو اصل ہدف ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے غم کا اظہار ہونا، وہ کہیں نہ کہیں دب جاتا ہے اور ریاکاری ظاہر اور ریاکاری یہ کہ لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ میرا لباس کیسا ہے اور میرا گیٹ اپ کیسا ہے، اور میں نے جو ہے وہ ایک لباس اگر ایک مہینے پہنا ہے تو دوسرے مہینے تک وہ ریپیٹ کرنے کی نوبت نہیں آئی. تو یہ چیزوں کی طرف کم توجہ ہونا چاہیے اور اصل مقصد امام حسین کی طرف زیادہ توجہ ہونا چاہیے کہ امام حسین کا مقصد لباسوں کو تبدیل کروانا نہیں ہے، کرداروں کو تبدیل کرنا ہے. سبحان اللہ. تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے کردار کی طرف زیادہ توجہ دیں، نہ یہ کہ لباس کی طرف. آپ ایک لباس 25 جگہ بھی پہن کے چلی جائیں گی، غریب بیچارہ ہے وہ تو یہی کرتا ہی ہے. تو کیا مطلب ہے کہ امام حسین نعوذ باللہ اس کی طرف نگاہ نہیں کریں گے، یا اس کا اجر کسی طریقے سے کم ہے کہ ایک لباس 5 مجلس میں پہن کے آئیں گے؟ ارے بتائیے 5 مجلس میں ایک ہی لباس پہن کے آ گئے، اس میں کوئی ثواب کا، اس میں ثواب نہیں ملے گا. نہیں، خود جس طریقے سے اسیران کربلا کے ساتھ کہ ان کو کون سا ہر روز ایک نیا لباس پیش کیا جاتا تھا، لیکن جو لباس ان کے پاس تھا اسی میں وہ عزا بھی کیا، اور نہ جانے ایک لباس کتنے دن انہوں نے پہنے رکھا، کوئی اس کا بھی تاریخ کے حساب سے کچھ ملتا نہیں. تو اصل جو مقصد ہونا چاہیے وہ لباس نہیں ہونا چاہیے، مقصد امام حسین ہونا چاہیے. جی، اور کردار کی تبدیلی، کردار کی تبدیلی اہم ہے. جی، لباس تو بہرحال انسان سال بھر بدلتا ہے. بے شک. اگر آپ سے اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نے جب شروعات کی تو بات کی سیاہ لباس کے بارے میں، ہم نے جو کالے رنگ کو عزاداری کا ایک رنگ بنا لیا ہے،
لیکن اسی کے ساتھ ہم جو ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، جی جی تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں بچپن سے ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے لوگوں سے، اپنے بڑوں سے، کہ آپ کے ساتھ چاہے جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، آپ کے ایک دن میں اگر آپ کے گھر کے 2-3 افراد ہی کیوں نہ انتقال کر جائیں یا کتنی بھی مصیبت کا سامنا کریں، لیکن آپ کو جو بھی ظلم ہو رہا ہے، آپ کے اوپر جو بھی غم آ رہا ہے، لیکن آپ اپنے لیے ماتم نہیں کر سکتے، آپ سینہ زنی نہیں کر سکتے، سروں کو نہیں پیٹ سکتے. لیکن جہاں امام حسین علیہ السلام کی بات آتی ہے، شہدائے کربلا کی بات آتی ہے، تو وہاں پر ہم سینہ زنی کرتے ہیں اور گریہ ازاری کرتے ہیں، اور جتنا زیادہ، جیسا آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ جتنی زیادہ شدت کی تکلیف ہوگی اتنی زیادہ ہمارا ایکسٹریم ریئیکشن ہوگا. جی جی تو ہم وہ کرتے ہیں. تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ایکسیپشن کیوں ہے، کہ اگر یہ کوئی کریشن مخلوق کے لیے اگر یہ چیز منع ہے، تو پھر وہ امام حسین علیہ السلام کی جب بات آتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی جب بات آتی ہے، تو پھر وہاں پہ ایکسیپشنز کیوں دے دیے جاتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کے سوال میں ہی جواب بھی ہے کہ جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا جو ہے وہ ریاکشن آتا ہے. جی. جیسے اگر عام حالات میں حدیث نبوی بھی ہے، اہل سنت بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں، اور ائمہ سے بھی روایات ہے، امام صادق سے بھی حدیث ہے، کہ جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اگر ان کا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ترک زینت کرے، حداد کرے. جی. حداد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر کوئی زینت کا سامان، جو میک اپ کہہ لیجیے یا اچھا گیٹ اپ جو ہے اس کو ترک کر دے 3 دنوں تک کے لیے، تاکہ اس کے ظاہر سے عزادار ہونا دکھائی دے. اور یہ ایکسیپشن جو ہے وہ صرف اور صرف اس کی زوجہ کے لیے ہے کہ اب اس کو اس حداد کو، اس زینت کو ترک کرنا ہوگا فار اندر تقریباً 4 مہینے 10 دن، جو سے کہا جاتا ہے عدہ وفات. جی. اس عدت میں تقریباً 130 ڈیز ہوتے ہیں. تو 4 مہینے 10 دن جو ہے ایک شوہر جو کہ گنہگار تھا، نہ جانے کتنی نمازیں اس نے نہیں پڑھی ہیں، شاید کبھی مصلی پہ بھی نہیں کھڑا ہوا ہے، لیکن چونکہ بعنوان ایک مسلمان تھا تو اللہ نے اس کی زوجہ کو یہ حکم دیا ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کیا اس نے، اس کا حساب و کتاب، ہر آدمی کا ایک الگ حساب و کتاب ہے، لیکن چونکہ یہ مسلمان تھا لہٰذا زوجہ کے اوپر ضروری ہے کہ اس کے غم میں 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ اپنی زینت کو ترک کر دے. جب ایک غیر معصوم گنہگار بندے کے لیے اس کی زوجہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ 4 مہینے زینت کو ترک کر دے اور اس کی عزا میں اپنے اوپر اس غم کو طاری رکھے، تو پھر جب یہی مرحلہ آتا ہے امام معصوم کے سلسلے میں، تو یقیناً ہمارے یہاں تو 2 مہینے ایام عزا ہوتے ہیں. جی. اور میں کہیں پہ میں نے کہا بھی تھا کہ یہ جو محرم سے پہلے ایک کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے، 30 ڈیز ٹو عزاداری، 40 ڈیز ٹو محرم، 40 ڈیز ٹو عاشورہ، کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ مناسب نہیں ہے. بالکل. یعنی گویا ہم عاشور کو جو ہے پھر عاشور کے دن تک ہی اس کو منائیں اور اس کے بعد اس کو ترک کر دیں، سال بھر لپیٹ کے رکھ دیں، پھر ادھر سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں. نہیں، یہ عزاداری ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ دا ایئر ہونی چاہیے. جی. اور ہم ہمیشہ عزادار رہنے. جب ایک غیر معصوم کے لیے 4 مہینے کی عزاداری اللہ نے رکھ دی ہے تو معصوم کے لیے تو اگر ساری زندگی عزا کرے تو بھی کم ہے. جی. تو عزادار ہمیشہ عزادار رہنا چاہیے. ظاہری اعتبار سے جو بزرگان نے، میں نے ابھی عرض کیا کہ لباس سیاہ اتارنے کی بھی تاریخ معین ہے. امام نے کہا کہ اس تاریخ کو لباس سیاہ اتار دیجئے، لیکن عزاداری صرف لباس سے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ 3 دن کے لیے کہا گیا عام کے لیے. اب یہاں پر جو ہے ہماری ذمہ داری الگ ہو جاتی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف لباس پہ فوکس نہیں کرنا ہے. ہم کیونکہ جب لباس پہنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہر قوم کی نگاہ 2 مہینے 8 دن اس سیاہ لباس پہننے والے پر ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں ہم مکتب امام حسین کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری جو رسپانسبلٹی کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہم کو کوئی نہیں جانتا ہے، نہ آپ کو کوئی جانتا ہے، نہ آپ کا نام کوئی جانتا ہے، لیکن آپ کے لباس کو پہچان کے فوراً یہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کس مکتب کے ہیں. اب آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی تو اس سے آپ کے مکتب کی، ائمہ طاہرین کی، اہل بیت کی بے عزتی ہوگی، اور اس کا حق نہ ہمیں ہے نہ آپ کو ہے. لہٰذا ہر آدمی کو اس میں احتیاط کرنا چاہیے.
بے شک آگا، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو یہ ہم سینہ زنی کر کے اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، بے شک ہم اپنے پرسنل ریلیٹیوز کے لیے نہیں کرتے، لیکن ہم شہدائے کربلا کے لیے کرتے ہیں، تو یہ جو ماتم کر کے سینے کو سینہ زنی کر کے ہم جو اپنا غم ظاہر کرتے ہیں، کیا اس کا درس ہمیں واقعہ کربلا ہونے کے بعد جب کوفہ شام میں جب جناب زینب نے جو ایک ریولوشن انقلاب برپا کیا ہے شام کے زندہ میں، تو کیا ہم نے ان سے یہ درس لیا ہے کہ اس طریقے سے اپنے غم کو ہمیں ظاہر کرنا ہے، یا یہ پہلے سے سنت نبوی ہوا کرتی تھی، یا قرآن مجید میں اس کا تذکرہ تھا کہ کس طریقے سے کوئی مظلوم کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی ایکسپریس کر رہا ہے، اپنے غم کو ظاہر کر رہا ہے سینہ زنی کر کے یا سیاہ لباس پہن کے؟ سیاہ لباس کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، جہاں تک مظلوم کے سلسلے میں گریہ کرنا ہے تو گریہ کا جو سلسلہ ہے وہ جناب آدم کے دور سے شروع ہوا ہے. جب جناب آدم کے بیٹے کا سب سے پہلے جب ان کے بھائی نے قتل کیا اپنے سگے بھائی کو، تو اس زمانے سے جناب آدم نے گریہ کرنا شروع کیا. تو یہ گریہ کا اور یہ سینہ زنی اور عزاداری کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. اس کے بعد آپ آگے بڑھیں، جناب نوح کا دور ہے، جناب یعقوب کا مسئلہ ہے. اس کے بعد اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے خود اپنی حیات میں، یہاں تک کہ ام المومنین جناب عائشہ بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اسی وقت سے جو ہے جناب جبرائیل نے جب آ کر کے خبر دی کہ پیغمبر کو کہ آپ کی امت جو ہے آپ کے اس نواسے کو قتل کرے گی، تو خود ام المومنین اس بات کی گواہ ہیں، اور ان سے بھی یہ حدیث نقل ہوئی کہ پیغمبر زار و قطار گریہ کر رہے تھے اور رو رہے تھے. اب یہاں تک کہ لطمیہ اور ماتم کا ذکر جو ہم آج اس انداز میں سینہ پیٹ کے سر و سینہ پیٹنے کا جو مسئلہ ہے، جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کسی اور کے غم میں جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن سیرت ائمہ میں، سیرت اہل بیت میں یہ ملتا ہے. اور جب یہ چونکہ عام حالات میں 3 دن کے لیے ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ قافلہ جب اسیروں کا قافلہ میدان کربلا پہنچا تو راوی کہتا یہ ہے جناب جابر بن عبداللہ کے جب وہاں موجود تھے تب کی علامہ مجلسی نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اہل بیت کی جو عورتیں تھیں وہ لطمیہ کر رہی تھیں. لطمیہ جو ہے عربی میں لطم کہتے ہیں سر و سینے کو پیٹنے کو. اچھا. ہاں، ماتم کا لفظ ماتم بھی اس روایت میں آیا ہے اور لفظ لطمیہ بھی آیا ہے کہ سر و سینہ پیٹ پیٹ کے رونے کو. دیکھیے، یہ میں نے عرض کیا کہ عزاداری جو ہے ایک فطری مسئلہ ہے. آپ کو یعنی سر و سینہ پیٹنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ الگ سے کسی نے انوویٹ کیا ہے. آپ عام حالات میں دیکھ لیجئے، نیوز وغیرہ میں اگر کبھی کسی حادثے کو دیکھیے تو وہاں پہ دیکھیے کہ اگر اس گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں، اگر ان کا کوئی جوان، کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ نیوز میں دیکھیے وہ اپنا سر و سینہ پیٹ رہا ہوتا ہے. یعنی یہ فطری چیز ہے. غیر مذاہب کے لوگ بھی، غیر مذہب کے لوگ جن کو نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ مسلمان ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ایک فطری، اللہ نے یہ فطرت رکھا ہے کہ اگر کوئی چیز بہت عزیز آدمی کھو جائے تو اس کی چلی جاتی تو وہ اپنا سر و سینہ پیٹتا ہے. تو یہ لطمیہ، یہ ماتم، یہ عزاداری کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم کو تو چونکہ فطری چیز ہے تو ہم کو ایسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے اوپر سے ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں کہ جس میں صاف صاف لطمیہ اور ماتم کے سلسلے میں اور سر و صورت پیٹنے کے سلسلے میں روایت میں بھی ملتا ہے. جی. امام کی موجودگی میں، چوتھے امام وہاں موجود ہیں، 5ویں امام کا حالانکہ بچپنا ہے لیکن وہاں موجود ہیں، اور ان کے سامنے یہ لطمیہ ہوا. اور نہ فقط وہاں ہوا، امام سجاد نے پھر اپنی حیات میں ہر روز تقریباً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا ذکر مجلس میں برپا کیا ہے. جی. تو یہ ہسٹوریکلی اور روایت کے اعتبار سے بھی ثابت شدہ ہے. اسی نقطے میں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا ہمیں اور کچھ ریلیجس سمبلس کے بارے میں بتایا گیا ہے جہاں کسی کی نسبت کسی چیز سے ایسوسیٹڈ تھی اور اللہ نے ہمیں اس سے تعارف کروایا؟ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو قرآن میں چیزیں ملتی ہیں اس میں صندوق سکینہ کا ذکر ملتا ہے. اچھا. یہ جناب سلیمان کے زمانے میں تھا. یہ بھی بہت ایک ٹرنک ٹائپ کا ایک صندوق تھا جس میں وہ امانتیں تھیں پرانے انبیاء کی، جو ابھی بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہیکل سلیمانی جو فلسطین میں ہے وہ وہیں کہیں دفن ہے. اچھا. جس کے بارے میں ابھی کافی ایکسکیویشن وغیرہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے مل جائے. تو ان چیزوں کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو بٹوین دا لائنز ہیں، جس کو ہم
کبھی سمجھ پاتے ہیں کبھی سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن جب ہم ان چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ دکھتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہم آج اس کو منا رہے ہیں یا اس کو ہم احترام دے رہے ہیں تو وہ بلا وجہ نہیں ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خود پیغمبر کا اپنے اہل بیت کی طرف جو ہے وہ ایک خاص توجہ دلانا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. عطرت اہل بیت میں کون سی ایسی خصوصیت ہے؟ یعنی وہ جو نسبت ہے، وہ جو کنیکشن ہے جس کی وجہ سے ان کے مقام کی طرف جو ہے متوجہ کرایا جا رہا ہے کہ آپ اس کنیکشن کو سمجھیں اور محبت ان کی مودت کو جو ہے وہ اجر رسالت مانا گیا، آنر کیا جا رہا ہے. جی. تو یہ چیزیں جو ہے بٹوین دا لائنز ہم لوگوں کو بہت ساری جگہ پر مل جائے گی. اگر نسبت کے متعلق ہم آپ سے ایک آخری سوال کریں گے آج کی پیشکش میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل تشیع ہے وہ سجدہ کرتے ہیں تو خاک شفا پہ کرتے ہیں، ایک پیس آف کلے ہوتا ہے جس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، اور پریفریبلی یہ ہوتا ہے کہ خاک شفا ہوتی ہے کہ جو کربلا کی مٹی ہوتی ہے اس پہ ہم سجدہ کرنا افضل سمجھتے ہیں، اسے زیادہ برکت کا سمجھتے ہیں. تو کیا یہ جو تاثر ہے کہ یہ جو کنسیپٹ آیا ہے کہ ایک تربت پہ ہمیں سجدہ کرنا ہے، یہ واقعہ کربلا کے بعد یہ منظر عام میں آیا ہے کہ نئی کوئی پریکٹس آئی ہے، یا یہ آلریڈی رسول اللہ کے زمانے میں ہوا کرتی تھی اور ہم نے اسے کیری فارورڈ کیا ہے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے. شکریہ. اس میں آپ نے ایک بات جو کہی کہ ہم اس پر سجدہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا سجدہ کرتے ہیں. جی، یہ میں چاہوں گا کہ ویورز کے لیے بھی واضح ہو جائے، جو بہت سارے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اہل تشیع پتھر کا سجدہ کرتے ہیں، پتھر کا سجدہ نہیں کرتے ہیں، پتھر پر سجدہ کرتے ہیں یا اس خاک پر سجدہ کرتے ہیں. مثلا اگر ہم قالین پر سجدہ کر رہے ہیں تو ہم قالین کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یا مصلے پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو مصلے کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے ہیں. عبادت اس کی ہوتی ہے جو سامنے ہو، نہ کہ جس چیز پہ سر رکھ رہے ہیں اس کی عبادت ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سیرت نبوی دیکھیے، ہر چیز جو ہے وہ سیرت نبوی، سیرت ائمہ، اس کے ذریعے سے ثابت ہونی چاہیے. سیرت نبوی کو ہم دیکھیں تو سیرت نبوی میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام سب سے زیادہ پریفرنس جو دیتے تھے سجدے کے لیے وہ خاک ہے، مٹی کو، مٹی کو پریفرنس دیتے تھے. اس کے بعد حصیر کو، جو چٹائی ہوتی ہے لکڑی کی ایک خاص قسم کے جو ہوتا ہے اس سے بنی ہوئی، حصیر کو پریفرنس دیتے تھے. ان چیزوں کے اوپر آپ سجدہ کیا کرتے تھے. اور اس کے بارے میں صحیح بخاری میں اور دوسری کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ آپ ایک خمرہ، لفظ خمرہ اگر کوئی چاہے تو وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کرے گا تو اس کو یہ مل جائے گا کہ خمرہ یعنی اینٹ کا، پتھر کا ایک ڈھیلا، وہ ہمیشہ مٹی کا ہوتا تھا، جو سوکھی ہوئی مٹی کا، وہ اگر آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ایک بنا لیں، ہاتھ سے شیپ دے دیں، تو ایسی چیز پیغمبر اسلام کے پاس ہمیشہ رہا کرتی تھی، جس پر جب آپ کبھی جاتے تھے کہیں تو اس پر سجدہ کیا کرتے تھے. تو ٹیکنیکلی ہماری نگاہ میں بھی جو سب سے بہترین چیز ہے کہ انسان کے لیے کہ اپنی حقارت کو، اپنے آپ کو ذلیل دکھانے کے لیے کہ ہم خاضع ہیں، خاشع ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، حقیر ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی سر کو جو ہے وہ خاک پہ رکھے، اپنی ناک کو جو ہے وہ خاک پہ رگڑے، مٹی پہ یا زمین پر رگڑے، تاکہ جو ہے وہ اللہ کی عظمت کو ظاہر کر سکے. سب سے اہم چیز ہے وہ مٹی. اب ہم کوئی بھی مٹی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں خاک شفا کی شرط نہیں ہے کہ مطلب خاک شفا ہی ہونا چاہیے. کسی بھی مٹی کا آپ سجدگاہ بنا سکتے ہیں یا اس پر سجدہ کر سکتے ہیں. اب چونکہ مٹیوں میں سب سے عظمت والی مٹی جو ہے وہ خاک شفا ہے. طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، جو ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں اصحاب کی، کہ آپ خود بھی طیب و طاہر ہیں اور وہ زمین بھی طیب و طاہر ہو گئی جس میں آپ دفن ہو گئے. تو جب یہ زمین طیب و طاہر ہو گئی ہے تو پھر اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے عظمت والی مٹی کہ جس کو ہم استعمال کرتے ہوں. تو یہ جو سجدگاہ ہمارے گھروں میں ہے، میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً جو سجدگاہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہے، ممکن ہے کہ یہ کربلا کی مٹی بھی نہ ہو، کیونکہ کربلا میں کتنی مٹی ہے کہ صدیوں سے چلتی چلی آ رہی ہے اور آج بھی چل رہی ہے. لیکن چونکہ پھر وہی بات، چونکہ اس کی نسبت جو بیچنے والا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھ کے دیتا ہے کہ تربت الکربلا
تو ہمیں چونکہ اس کی نسبت جو ہے کربلا سے ہے جی لہٰذا ہمارے لیے محترم ہے اور ہم اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. اور یہ کنسیپٹ بعد کربلا پیش نہیں آیا, یہ ہمیشہ سے پہلے سے تھا. خاک دیکھیے میں نے عرض کیا کہ خاک پہ سجدہ جو ہے سیرت نبوی ہے, ہم آج بھی اسی سیرت پر عمل کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے ہم نے ڈھونڈا کہ بھائی خاک پہ ہی سجدہ کرنا ہے تو جو سب سے اچھی ہے اس پہ کریں, اور ہم کو کربلا سے اچھی خاک ملی نہیں, لہٰذا ہم نے کربلا کی مٹی پہ خاک سجدہ کرنا شروع کر دیا. اگر کوئی آئندہ میں کوئی اچھی خاک ملے گی کہیں کی تو ہم اس پہ سجدہ کریں, مانا کہ ظہور وقت امام ہو اور ہم ان کے پیروں کے نیچے کی مٹی کو لے کے اس پہ سجدہ کریں گے. آگا بت بہت شکریہ, آج آپ نے بہت بہترین درس دیا ہے. ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. آپ کا ہمارے ساتھ ہمیں یہ درس دینے کا اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی پیشکش, جہاں ہم نے بنیاد اعضاء میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کس طریقے سے جو بھی ہم علم اٹھاتے ہیں یا سینہ زنی کرتے ہیں یا گریہ زاری کرتے ہیں مظلوم کربلا کے لیے, تو اس سے ہماری نسبت ظاہر ہوتی ہے, ہماری محبت ظاہر ہوتی ہے. یہ کوئی بدعت نہیں ہے, کوئی انوویشن نہیں ہے, بلکہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان جتنی زیادہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے اتنی زیادہ اس کے غم میں غمگین ہوتا ہے اور اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہوگی. ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں بنیاد اعضاء کی. تب تک کے لیے مجھے یعنی گلنار فاطمہ کو دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.